جب دجال کی راہ ہموار کی جائے۔ امریکی صدر کا حالیہ دورہ اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز۔ کیا یہ مشرق وسطی میں ایک نیا ظلم اور دجالی حکمرانی کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ شام سے ظلم ہٹانے کا دعویٰ دراصل عالمی سیاست میں کسی نئی چال کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جب طاقتور حکمران مشرق وسطی کا رخ کرتے ہیں تو یہ صرف سفارتی دورے نہیں ہوتے، یہ کسی بڑے کھیل کا آغاز کا اشارہ دیتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ایک حقیقت سے روشناس کروائیں گے جو بظاہر خوشنما سفارتی تقریب لگتی ہے، لیکن پس پردہ دجالی نظام کے ابھار کا مقدمہ تیار ہو رہا ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا، جہاں ان کا استقبال شاہی انداز میں کیا گیا۔ سونے سے سجے محل، ریڈ کارپیٹ، تلواروں کے رقص اور اربوں ڈالرز کے دفاعی و اقتصادی معاہدے، یہ سب کچھ دیکھنے میں ایک معمول کی بین الاقوامی ملاقات لگتی ہے، لیکن جب ہم اس دورے کے اصل مقاصد پر غور کرتے ہیں تو تصویر کا ایک بالکل مختلف رخ سامنے آتا ہے۔ اس دورے میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان 110 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے ہوئے، جن میں جدید ہتھیاروں کی خریداری اور عسکری تعاون شامل ہے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے ایک ایسا اتحاد بنانے کی بات کی جو بظاہر دہشت گردی کے خلاف ہوگا، لیکن در حقیقت مسلم دنیا کو تقسیم کرنے اور اسرائیل کو مرکزی طاقت بنانے کی ایک گہری سازش دکھائی دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر یہ سب کچھ ایک عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ دراصل مشرق وسطی میں نیو ورلڈ آرڈر یا دجالی نظام کے قیام کا پہلا قدم ہے؟ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں حق و باطل کی آخری جنگ کی زمین تیار کی جا رہی ہے؟ یہ ویڈیو آپ کے ذہن میں چھپے ان سوالات کو جنم دے گی جنہیں دنیا نے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہم بتائیں گے وہ حقائق جو میڈیا آپ کو کبھی نہیں دکھاتا، اور ان سازشوں کا پردہ فاش کریں گے جو آپ کے ایمان، آپ کی آزادی اور آپ کے مستقبل کو نگلنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2017 میں سعودی عرب پہنچا تو دنیا نے اسے صرف ایک سفارتی دورہ سمجھا، لیکن اس دورے کی اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں 600 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے معاہدے طے پائے، جنہیں دنیا نے تاریخی معاشی تعاون کا نام دیا۔ لیکن سوال یہ کہ آخر یہ معاہدے کس بنیاد پر کیے گئے اور ان کا اصل ہدف کیا تھا؟ اگر ہم ان معاہدوں کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف تیل، اسلحہ یا سرمایہ کاری کے سودے نہیں تھے، بلکہ ایک عالمی ایجنڈے کا حصہ تھے۔ ایک ایسا ایجنڈا جو دجالی نظام کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ 600 ارب ڈالر کے یہ معاہدے صرف ہتھیاروں کی فروخت تک محدود نہیں تھے، ان میں توانائی، مواصلات، تعلیم، ڈیجیٹل معیشت، سائبر سیکیورٹی اور خاص طور پر مصنوعی ذہانت جیسے شعبے شامل تھے۔ سعودی عرب نے اس دورے کے دوران ویژن 2030 کے نام سے ایک طویل مدتی منصوبہ بھی پیش کیا، جس کا مقصد تیل پر انحصار کم کر کے سعودی معیشت کو جدید عالمی معیارات سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ لیکن اصل میں یہ ویژن جدید سرمایہ دارانہ نظام اور مغربی بلاک کے مالیاتی اور تکنیکی غلبے کو تسلیم کرنے کی ایک عملی شکل تھی۔ مصنوعی ذہانت، جسے آج جدید سہولت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، دجالی نظام کے کنٹرول اور نگرانی کے سب سے اہم اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹمز کے ذریعے انسان کی AI ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ سوچ، خرید و فروخت، سفر، علاج، تعلیم اور یہاں تک کہ مذہبی عقائد کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان معاہدوں کا ایک بڑا حصہ دفاعی شعبے سے متعلق تھا۔ امریکہ نے سعودی عرب کو جدید اسلحہ، میزائل سسٹمز، رڈار، ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر وارفیئر آلات فروخت کیے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اسلحے کے معاہدے 110 ارب ڈالر سے زائد کے تھے۔ اسلحے کی یہ بھاری کیپ نہ صرف خلیجی خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے دجالی عالمی حکومت کی مرضی کے مطابق جغرافیائی سیاست کو کنٹرول کرنا بھی ممکن ہے۔ اگر ان معاہدوں کی نوعیت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلحے کی یہ فراہمی در حقیقت ایک نجی آرمی کی تشکیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کسی بھی وقت اسرائیل یا امریکہ کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، چاہے وہ ایران کے خلاف ہو، یمن میں ہو یا کسی اور اسلامی ملک میں۔ اقتصادی معاہدوں کا ایک اور خطرناک پہلو ڈیجیٹل کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی جانب سعودی عرب کا جھکاؤ ہے۔ آنے والے دور میں نقد پیسے کا تصور ختم ہونے والا ہے اور عالمی طاقتیں ایک ایسی کرنسی لانا چاہتی ہیں جو مکمل طور پر کنٹرولڈ اور ٹریک کی جا سکے۔ یہ دجالی نظام کا سب سے خطرناک اقتصادی پہلو ہے، کیونکہ جب انسان کی معیشت کو مکمل ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا تو اس کی زندگی کا ہر پہلو ایک مرکزی سسٹم کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس نظام کے خلاف جائے گا تو اس کی کرنسی، شناخت اور سہولیات بند کی جا سکتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے احادیث میں دجال کے فتنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمہیں کھانے کو صرف تب دے گا جب تم اس کی اطاعت کرو گے۔
امریکہ اور سعودی عرب کے ان معاہدوں کے ذریعے ایک ایسا اسمارٹ مڈل ایسٹ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں ہر چیز ٹیکنالوجی سے جڑی ہو اور ہر فرد ایک سسٹم کا حصہ ہو۔ نیوم سٹی کا منصوبہ اس کی واضح مثال ہے، ایک ایسا شہر جو مصنوعی ذہانت، چپس اور اسمارٹ سرویلنس سے چلایا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جدیدیت ہے یا غلامی کا نیا روپ؟ کیا یہ ترقی ہے یا انسان کو مکمل کنٹرول میں لینے کی دجالی چال؟ نیوم صرف ایک اسمارٹ سٹی نہیں بلکہ ایک کنٹرولڈ سٹی ہے، جہاں مذہب، تہذیب اور شناخت کو پس پشت ڈال کر انسان کو ایک ڈیجیٹل غلام بنا دیا جائے گا۔ ان معاہدوں کا سب سے گہرا اور خطرناک اثر اسلامی دنیا پر یہ پڑے گا کہ مسلم ممالک کے فیصلے، پالیسیاں اور نظریات مغربی عالمی نظام کے تابع ہوتے چلے جائیں گے۔ جب سعودی عرب جیسا ملک جو دنیا کے مسلمانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے دجالی نظام کی معاشی بنیادوں کو قبول کر لیتا ہے تو دیگر اسلامی ممالک کے لیے بھی اس راستے پر چلنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے دجالی نظام کا معاشی شکنجہ مضبوط ہوتا ہے اور مسلمان قومیں اس کے حصار میں آتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ معاہدے صرف مالیات اور ترقی کے معاہدے نہیں بلکہ یہ دجالی فتنے کے ایک مرحلے کی تکمیل ہے۔ یہ وہ معاشی جال ہے جس میں امت کو الجھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی روحانی شخصیت، معاشی خود مختاری اور سیاسی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اصل جنگ اسلحہ یا دولت کی نہیں بلکہ عقیدے، شعور اور استقامت کی ہے۔ دجالی نظام کا مقابلہ صرف وہی قوم کر سکتی ہے جو نہ صرف بیدار ہو بلکہ اپنے نظریے اور عقیدے پر ڈٹ کر کھڑی ہو۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے کیا صرف سیکیورٹی تک محدود ہیں یا یہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنے کی ایک خفیہ تیاری ہے؟ یہ معاہدہ جدید ٹیکنالوجی جیسے میزائل سسٹمز اور ڈرون سے آگے بڑھ کر ایک ایسا عسکری نیٹ ورک تیار کر رہا ہے جو مستقبل میں مخصوص اسلامی ممالک کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور مغربی اتحادیوں کا اسلامی نیٹو بنانا مسلمانوں کے خلاف ایک خفیہ جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسا کہ دجال کی جنگوں میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر سیاسی اور معاشی کنٹرول سے بڑھ کر عالمی حکمرانی کا منصوبہ بن چکا ہے، جس میں جنگ، امن، معیشت اور مذہب سب ایک مرکز سے کنٹرول ہوں گے۔ AI دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں انسان کا ہر عمل، سوچ اور عقیدہ اور ڈیجیٹل کنٹرول کے تحت آ رہا ہے۔ چپ، امپلانٹس اور بائیو میٹرک سسٹمز کے ذریعے ہم ایک عالمی ڈیجیٹل غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نیوم سٹی جیسے منصوبے اس نظام کا حصہ ہیں جو بظاہر ترقی دکھائی دیتے ہیں لیکن در حقیقت ایک منظم قید خانہ ہے۔ دجال کا نظام چاہتا ہے کہ انسان اپنے تمام فیصلے مشینوں کے ذریعے کرے۔ حتیٰ کہ دین اور عبادات بھی ڈیجیٹل سسٹم کے مطابق ہوں۔ اگر کل سسٹم آپ کو نامنظور قرار دے دے تو آپ کی روحانی آزادی کہاں جائے گی؟ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ایمان کا بچانا سب سے بڑی جنگ ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے امریکہ سے 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تو دنیا نے اس خطے میں طاقت کے توازن کا نام دیا۔ مگر سوال یہ کہ کیا یہ توازن مسلم دنیا کے حق میں ہے یا یہ ایک ایسا جال ہے جو مسلم ریاستوں کو آپس میں الجھانے، تقسیم کرنے اور بالآخر کمزور کرنے کے لیے بچھایا گیا ہے؟ جدید جنگی طیارے، میزائل ڈیفنس سسٹم، ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر وار فیئرز ٹولز اور سیٹلائٹ بیس سرویلنس جیسے جدید ترین ہتھیار جن کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا، کیا یہ واقعی بیرونی دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہیں یا مستقبل میں انہی ہتھیاروں کا رخ خود مسلمان ممالک کی طرف ہوگا؟ یہ 142 ارب ڈالر کی دفاعی سرمایہ کاری صرف مشینری کی خریداری نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نظریاتی غلامی بھی در آئی ہے۔ امریکہ جیسے عالمی سامراجی طاقت سے اسلحہ خریدنے کا مطلب صرف جنگی صلاحیت حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑنا بھی ہے، ایک ایسے عالمی دفاعی اتحاد کے ساتھ جو کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں کھڑا نہیں ہوا۔ ماضی میں عراق، لیبیا، شام اور افغانستان کی تباہی کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی وہ سب اسی مغربی ہتھیار ساز اداروں کی پیداوار تھی۔ جب سعودی عرب ان اداروں سے جدید اسلحہ خریدتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اگر یہ ٹیکنالوجی یمن، ایران یا کسی اور اسلامی ریاست کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو کیا ہم اسے دفاع کہہ سکیں گے یا یہ ہماری اپنی امت پر بار ہوگا؟ موجودہ معاہدوں میں خاص طور پر F-35 اور F-15 میزائل سسٹم، تھاڈ ڈرون شامل ہیں۔ امریکہ نے UAV طیارے، بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور جدید معاہدے اس بنیاد پر کیے کہ خطے کو ایرانی خطرے سے بچایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے والا ہاتھ اب بھی مغرب کے کنٹرول میں ہے۔ کسی بھی حساس ٹیکنالوجی کے کوڈز اور آپریشنل کنٹرولز امریکی اداروں کے پاس رہتے ہیں۔ گویا یہ دفاعی معاہدے دراصل کنٹرول سیفٹی کا ماڈل ہے۔ آپ کے پاس بندوق ہے لیکن گولی چلانے کا اختیار نہیں۔
اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان دفاعی معاہدوں کی آڑ میں مسلم ممالک کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلے ہی کشیدگی ہے، اسلحے کی یہ دوڑ اس کشیدگی کو بڑھا رہی ہے۔ کیا ہمیں یاد نہیں کہ عراق اور ایران کے درمیان 8 سالہ جنگ میں مغربی طاقتوں نے دونوں طرف اسلحہ بیچا تھا؟ کیا ہم یہ تاریخ دہرا رہے ہیں؟ اگر کل کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے یا قطر اور دیگر خلیجی ریاستیں کسی نئی جنگ کی طرف دھکیلی جاتی ہیں تو ان ہتھیاروں کا استعمال کن کے خلاف ہوگا؟ غیر مسلم دشمنوں کے خلاف یا اپنے ہی بھائیوں پر؟ یہ صورتحال امت مسلمہ کے لیے شدید تشویشناک ہے۔ دفاعی حکمت عملی کا مقصد قوم کی سلامتی ہوتا ہے، مگر جب یہ حکمت عملی کسی بیرونی نظریے یا دجالی نظام کے عالمی ایجنڈے سے ہم آہنگ ہو جائے تو پھر اس کے نتائج سنگین ہوتے ہیں۔ دجالی نظام صرف عقیدے کا فتنہ نہیں بلکہ ایک مکمل سیاسی، عسکری اور معاشی اسٹرکچر ہے جس میں تمام طاقتور ممالک کو ایسے معاہدوں کے ذریعے ایک مرکزی کنٹرول کی طرف لایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایسی دفاعی ساخت میں پھنسا دیا گیا ہے جہاں وہ دشمن کو پہچاننے کے بجائے خود ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سب ایک عالمی منظر نامے کا حصہ ہے جسے ہم نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نظام میں مذہب، قومیت اور تہذیب کی کوئی حیثیت نہیں، صرف طاقت، دولت اور کنٹرول اہم ہے۔ جب مسلم ممالک اپنی آزادی کے بجائے مغربی ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے لگیں، جب ان کے افواج بیرونی مشینری اور سسٹم سے چلنے لگیں، جب ان کے جرنلز اور پالیسی ساز مغربی بریفنگز پر عمل کرنے لگیں، تو کیا وہ قومیں اپنے دشمن سے محفوظ رہ سکتی ہیں یا وہ خود دشمن کے اعلی کار بن جاتی ہیں؟ امت مسلمہ کو اب اپنی دفاعی حکمت عملی پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دفاعی صنعت خود تیار کریں، سائبر میں خود کفیل ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہم نظریاتی دفاع کو AI سیکیورٹی اور مضبوط کریں، اور سب سے بڑھ کر ہم نظریاتی دفاع کو اور سیکیورٹی کو مضبوط کریں۔ اگر ہماری جنگی صلاحیت کسی اور کے کنٹرول میں ہے اور ہمارے فیصلے بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہیں تو ہم صرف ہتھیار رکھنے والی قوم ہوں گے، قوم حاکم نہیں، حاکم قوم نہیں۔ آج کا مسلمان حکمران اگر یہ سمجھتا ہے کہ جدید اسلحہ اور دفاعی اتحاد اس کی سلامتی کی ضامن ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ اصل سلامتی ایمان، شعور، اتحاد اور خود مختاری میں ہے، ورنہ یہی $142 ارب کا اسلحہ کل کو کربلا جیسا منظر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس بار دشمن سامنے نہیں بلکہ ہمارے ہی درمیان سے نکلے گا۔ آج جب دنیا مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی طرف برق رفتاری سے بڑھ رہی ہے تو ایک اور خاموش مگر خوفناک انقلاب ہمارے سروں پر مسلط ہو چکا ہے، وہ سائبر نگرانی کا دجالی نظام۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک نے مغربی ٹیکنالوجی کمپنیوں، خاص طور پر امریکی اور اسرائیلی اداروں کے ساتھ جو اربوں ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں، ان میں ڈیٹا ماڈیولز اور فیشل ریکگنیشن سسٹمز شامل ہیں۔ ان تمام AI نیٹ ورکس، 5G سینٹرز، معاہدوں کو ظاہری طور پر ترقی، سیکیورٹی اور سہولت کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ واقعی عوام کے فائدے کے لیے ہیں یا ایک ایسا خاموش ہتھیار جو انسان کے سب سے قیمتی اثاثے، اس کی آزادی کو چھیننے کے لیے استعمال ہوگا؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان معاہدوں میں شامل ٹیکنالوجی کیا ہے۔ جدید ڈیٹا سینٹرز، جنہیں سعودی عرب میں میگا ڈیجیٹل کیمپس کے طور پر بنایا جا رہا ہے، گویا پورے خطے کے شہریوں کی ڈیجیٹل زندگی کو ایک جگہ جمع کرنے والے دماغ بن چکے ہیں۔ ہر کال، ہر پیغام، ہر آن لائن حرکت سب محفوظ ہو رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت ان ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں اسکین کر کے مشکوک حرکات اور غیر معمولی رجحانات کو رپورٹ کر سکتی ہے۔ آوازوں کی شناخت، چہروں کی پہچان، جذبات کی تشخیص اور یہاں تک کہ آپ کے ذہنی رجحانات تک کا اندازہ ماڈیولز کے اس نظام کا حصہ ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا AI لگانے والے فون یا کیمرہ آپ کو صرف ریکارڈ نہیں کر رہا بلکہ آپ کے خیالات اور نظریات تک کا اندازہ لگا رہا ہے؟ یہ سب صرف سائنس فکشن نہیں، یہ حقیقت ہے۔ چین میں سوشل کریڈٹ سسٹم کے تحت شہریوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ حکومتی بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کی ریٹنگ کم ہو جاتی ہے، بینک اکاؤنٹس بند ہو سکتے ہیں اور آپ کو سفر کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کیا یہی ماڈل اب مسلم دنیا میں نافذ کیا جا رہا ہے؟ سعودی عرب میں نیوم سٹی کے نام سے AI ڈیجیٹل شہر بسایا جا رہا ہے۔ اس میں ہر شخص کی نقل و حرکت کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی، لوگوں کو اسمارٹ گھروں، اسمارٹ سڑکوں اور اسمارٹ شناختی نظاموں کے ذریعے قابو میں رکھا جائے گا۔ سوال یہ کہ کیا یہ ترقی ہے یا ایک ڈیجیٹل قید خانہ جہاں انسان ایک نمونہ شدہ شہری بن کر رہ جائے گا؟ اسلامی دنیا میں
اسلامی دنیا میں اس نوعیت کی نگرانی اور ڈیجیٹل کنٹرول کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا ہدف صرف عوامی نظم و ضبط نہیں بلکہ نظریاتی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ جو شخص نظام سے اختلاف کرے گا، چاہے وہ دین کی روشنی میں ہی ہو یا دجالی نظام پر تنقید ہو، وہ ریڈ لسٹ میں چلا جائے گا۔ اس کی تحریر یہاں تک کہ آن لائن تلاش کردہ الفاظ بھی اس کے خلاف ثبوت بن سکتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے والا فرد کل کو انتہا پسند قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا امام مہدی، دجال یا خلافت کے موضوعات پر بات کرنا دہشت گردی کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اب ممکن ہے کیونکہ نگرانی کا نظام ٹیکنالوجی کی مدد سے نیتوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دجالی طرز حکومت کا ہی ایک ابتدائی خاکہ ہے، ایک ایسا نظام جو ہر شخص کے نظریے، سوچ اور اظہار کو کنٹرول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسانوں پر ایسا فتنہ لائے گا جس سے بچنا انتہائی دشوار ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ اور کنٹرول ہوگا۔ آج جب انسان اپنی ہر حرکت خود ڈیجیٹل طور پر ریکارڈ کر رہا ہے تو دجالی فتنہ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اب جھوٹ سچ بن سکتا ہے اور سچ کو خطرہ قرار دیا جا سکتا ہے، محض AI الگوریدمز کی مدد سے۔ ناظرین، مزید یہ کہ ان سائبر نگرانی کے نظاموں کے ذریعے مغربی طاقتیں نہ صرف عوام کو کنٹرول کر سکتی ہیں بلکہ حکومتوں کو بھی بلیک میل یا مجبور کر سکتی ہیں۔ جب ساری معلومات، حساس ڈیٹا اور فوجی کمیونیکیشن مغرب کے فراہم کردہ سسٹمز پر ہوں تو وہ ایک بٹن دبا کر پورا نظام بند کر سکتے ہیں۔ کیا یہ خود مختاری ہے یا غلامی کی جدید ترین شکل؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہر مسلمان کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ اگر ہم اسلامی نظریے کی روشنی میں دیکھیں تو آزادی محض جسمانی معاملہ نہیں بلکہ فکری، نظریاتی اور روحانی آزادی بھی دین اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قول حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، مگر جب حق کی بات کہنا خود ایک جرم بن جائے تو سمجھ لیں کہ ہم دجالی نظام کے نرغے میں آ چکے ہیں، اور اگر ہم نے اب بھی آنکھیں بند رکھیں تو کل ہمارے بچے ایک ایسی دنیا میں زندہ ہوں گے جہاں ان کی زبانیں بولنے سے پہلے ہی ریکارڈ ہو چکی ہوں گی اور ان کے خیالات پر فیصلے خودکار سسٹمز کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشروں کو صرف مادی ترقی جھانسے سے بچائیں اور اپنے ڈیجیٹل مستقبل پر مکمل نظریاتی کنٹرول حاصل کریں۔ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی خود تیار کرنی ہوگی، اپنے ڈیٹا کو خود سنبھالنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر عوامی شعور بیدار کرنا ہوگا تاکہ مسلمان عوام اپنی آزادیوں پر قدغن کے اس خاموش وار کو پہچان سکیں۔ یہ وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی ہر سانس، ہر قدم، ہر لفظ کسی اور کے کمپیوٹر میں ایک فائل بن چکا ہوگا۔ ناظرین، اپنے حالیہ دورے میں امریکی صدر نے اسرائیل کو باضابطہ تسلیم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ کے اس اقدام نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں اسرائیل کو باضابطہ تسلیم کرنے سے نہ صرف اس کی جغرافیائی اور سیاسی حیثیت مضبوط ہوگی بلکہ ایک نیا عالمی سیاسی منظرنامہ بھی جنم لے گا۔ یہ تجویز اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ عالمی طاقت اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ فلسطینی عوام اور عرب ممالک اس اقدام کو ایک سازش سمجھتے ہیں جس کا مقصد اسرائیلی ناجائز ریاست کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ اس تجویز کے پیچھے کیا حکمت عملی چھپی ہوئی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسری طرف جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ دورے میں شام پر عائد سخت اقتصادی پابندیاں اچانک ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو عالمی میڈیا نے اسے ایک نئی مشرق وسطیٰ پالیسی قرار دیا۔ مگر اس فیصلے کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے؟ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا جب شام کی حکومت برسوں کی جنگ اور تباہی کے بعد کسی نہ کسی طرح استحکام کی طرف بڑھ رہی تھی، اور امریکہ جو خود اس خانہ جنگی میں ایک فریق کے طور پر شامل رہا اب اچانک صلح اور بحالی کی بات کر رہا ہے۔ کیا یہ امن کی کوشش ہے یا دجالی نظام کا ایک نیا فریب؟ اس فیصلے میں سب سے حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ سعودی عرب جو ہمیشہ شام میں بشار الاسد کے خلاف عالمی دباؤ کا حامی رہا، اچانک اس تبدیلی کا خیر مقدم کرنے لگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس پالیسی کو علاقائی استحکام کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا، لیکن کیا واقعی یہ خطے کے لیے استحکام کا ذریعہ بنے گا یا یہ صرف امریکہ اور اسرائیل کی سیاسی مفادات کی تکمیل کا ایک جال ہے جس میں مسلم ممالک کو بڑی چالاکی سے الجھایا جا رہا ہے؟ اس فیصلے کے بعد سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں نے شام کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنا شروع کر دیے ہیں اور شام کو دوبارہ عرب لیگ میں شامل کرنے کی باتیں کی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب شام میں لاکھوں افراد کی ہلاکت، بے گھر ہونے والے کروڑوں مسلمان اور ناقابل بیان مظالم کی ذمہ داری ابھی تک کسی پر عائد نہیں کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا محض سیاسی مفادات اور اقتصادی معاہدے اتنے اہم ہیں کہ اسلامی اصولوں کو پس پش ڈال دیا جائے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ شام میں ہونے والی
انسانی تباہی صرف ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے اتحاد، ان کی حمیت اور ان کے ضمیر کا امتحان تھا، اور افسوس یہ امتحان ہم نے بری طرح فیل کر دیا۔ جب امریکہ نے اپنی پالیسی بدلی تو مسلم دنیا کی قیادت نے فوراً اپنا رخ بھی موڑ لیا، بغیر اس کے کہ مظلوموں سے معافی مانگی جائے یا ظالموں سے حساب لیا جائے۔ یہ رویہ صرف منافقت نہیں بلکہ اسلامی اصولوں کی کھلی پامالی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم حکمران اپنی پالیسیاں واشنگٹن اور تل ابیب کے اشاروں پر مرتب کر رہے ہیں تو ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے، کیا یہ وہی امت ہے جسے اللہ نے خیر امت کہا تھا؟ کہ آج ہمارے حکمرانوں نے سیاسی وفاداری کو ایمانی وفاداری پر فوقیت دے دی ہے۔ شام کا مسئلہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ کس طرح مسلم دنیا میں فیصلے اب نہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ عوامی فلاح کے لیے، بلکہ صرف عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ دجالی نظام کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، منافقت اور مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر حق کو مٹا دینا۔ جب مسلمان حکمران ان پالیسیوں کا حصہ بن جائیں جو امت کے مفادات کے خلاف ہوں تو دجالی فتنہ اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ٹرمپ کا شام پر پابندیاں اٹھانا محض ایک پالیسی شفٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے گہری سازش چھپی ہے۔ شام کی تباہی پر پردہ ڈال کر اس خطے کو اسرائیل کی معاشی اور جغرافیائی توسیع کے لیے تیار کرنا۔ شام، عراق، لبنان سب کا ایک جغرافیائی مقصد ہے، اور وہ ہے گریٹر اسرائیل کا قیام۔ مسلم دنیا میں اس پر مکمل خاموشی اور سعودی عرب جیسے اہم ملک کی طرف سے اس کی حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم قیادت اب امت نہیں بلکہ ریاست کی پالیسیوں کی قید میں آ چکی ہے، اور جب قیادت بکے گی تو امت تباہ ہوگی۔ یہی دجالی نظام کی اصل کامیابی ہے، بغیر جنگ کے، بغیر ہتھیاروں کے دل و دماغ کو خرید لینا۔ آج ہمیں ان سوالات کا سامنا ہے، کیا مسلم حکمرانوں کی یہ خاموشی محض سیاسی مصلحت ہے یا وہ واقعی دجالی نظام کی پیش قدمی میں معاون بن چکے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلامی اصول اور تعلیمات ہی ہمیں ایسے وقت میں دھاندلی، فریب اور سیاسی چال بازیوں سے بچا سکتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے مذہبی عقائد اور آزادی کی حفاظت کے لیے ہر سطح پر مضبوط موقف اختیار کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی نسلوں کو ایک ایسا ماحول دے سکیں جہاں دین اسلام کی تعلیمات کو پورے دل سے عمل میں لایا جا سکے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم عالمی سطح پر ہونے والے اس طرح کے اقدامات پر گہری نظر رکھیں اور سمجھیں کہ دجالی نظام کے بڑھتے ہوئے اثرات مسلمانوں کے مستقبل کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دینی بصیرت کو مضبوط کرنا اور اپنی مسلم شناخت کی حفاظت کرنا ہوگی تاکہ ہم اس فتنے کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی قوم کو ایک محفوظ اور آزاد مستقبل دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں اس فتنے سے بچائے، آمین۔